پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کل کے مقابلے میں آج دولت زیادہ ہے، کل کے مقابلے میں آج آسانیاں زیادہ ہے، کل کے مقابلے میں آج جو ہے زندگی گزارنے کے لیے عیش و عشرت کے سامان زیادہ ہیں، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا جس اللہ نے ہم پر راہ کشادہ کر دیا، ہمارے لیے مال کشادہ کر دیا، ہمارے لیے زندگی کشادہ کر دی، ہمارے لیے عیش و عشرت کے سامان اللہ نے مہیا فرما دیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا اس رب کی بارگاہ میں سربت سجود ہو جاتے۔ کل اور آج کی بات میں اگر میں بتاؤں آپ کو، ایک مرتبہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم سے ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے روتی ہوئی بیٹھی ہے۔ حضرت نوح نے پوچھا بڑی بھی رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور میرے 2 بیٹوں کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تیرے 2 بیٹوں کا انتقال ہوا، مائی تو رو رہی ہے، وہ رونے کی وجہ سمجھ میں آ گئی، لیکن بتا تیرے بیٹوں کی عمر کیا تھی؟ اس بڑھیا نے کہا ایک کی عمر 500 سال تھی، دوسرے کی عمر 550 سال تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام مسکرانے لگے۔ بڑھیا نے کہا اے اللہ کے پیغمبر، میرے بچوں کی موت پر آپ مسکراتے ہیں، میں روتی ہوں آپ مسکراتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں بڑھیا میں تیرے بچوں کی موت پر نہیں مسکراتا، میں تو امت محمدیہ کو یاد کر کے مسکراتا ہوں۔ تیرا بیٹا ایک 500 سال کا ہوا، دوسرا 550 سال کا ہوا، اس کا انتقال ہوا تو اس پر رو رہی ہے۔ امت محمدیہ میں تو کوئی 60 سال میں انتقال کرے گا، کوئی 70 سال میں انتقال کرے گا، اور 80 تک تو بہت کم لوگ جائیں گے۔ اللہ اکبر! اس بڑھیا نے اتنا سنا، سننے کے بعد اس نے کہا اے اللہ کے پیغمبر، آپ نے عجیب سی بات کہی، اگر وہ 60-70 سال جیئیں گے، کل ان کی عمر فطری اور طبعی طور پر 60-70 سال کی ہوگی، اس کا مطلب وہ گھر تو نہیں بنائیں گے، کیونکہ گھر بنانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ 60-70 سال کی بھی کوئی عمر ہوتی ہے، وہ تو یوں ہی چلتے پھرتے گزر جائے گی، وہ تو جنگلوں بیابان میں، غاروں گفا میں گزر جائے گی۔ اس وقت اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا مائی تیرے گھر سے قیمتی ان کا گھر ہوگا، تیرے گھر سے خوبصورت ان کا گھر ہوگا۔ اس نے کہا حیرت ہے، تو پھر کیا 60-70 سال وہ صرف گھر بنانے میں گزار دیں گے؟ وہ جیئیں گے کس طریقے سے؟ اس میں رہیں گے کب؟ حضرت نوح نے فرمایا تھا جس کا تو تصور نہیں کر سکتی، اس قلیل مدت کے اندر ان کے مکانات بنیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں سال 2 سال کے اندر فلک بوس عمارتیں کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے انعام ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطیہ ہے۔ قدرت نے ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا کر دی ہے، لیکن نعمتوں کے ملنے پر ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ قوم رب کی بارگاہ میں سربت سجود ہو جاتی، رب کی بارگاہ میں عبادت کے لیے جھک جاتی، خدا کی فرما بردار بن جاتی، عبادتوں کے قریب آ جاتی، خدا خانوں کو آباد کر دیتی، رب کے فرامین پر عمل کرتی، اللہ کے قانون پر عمل کرتی۔ لیکن اللہ اکبر، شومی قسمت، خدا جتنی عنایتیں کر رہا ہے، خدا جتنا کرم کر رہا ہے، اللہ جتنے احسانات کر رہا ہے، اتنے ہی ہم اللہ کے باغی ہوتے جا رہے ہیں، رب سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کے قانون کے ساتھ بے وفائی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن سن لو، جب بھی کسی قوم کو اللہ نعمت دیتا ہے اور وہ قوم خدا کی باغی ہوتی ہے، اللہ اس قوم سے نعمتیں چھین لیتا ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اس وقت تک اللہ کسی قوم سے نعمت نہیں چھینتا، اس وقت تک میرا کریم کسی قوم سے دی ہوئی نعمت کو واپس نہیں لیتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کریں۔ میرے اللہ نے قرآن مقدس کے اندر مختلف قوموں کا ذکر فرمایا، مختلف قوموں کا تذکرہ فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قوم شعیب کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں۔ قوم شعیب ایک مالدار قوم ہے، یہ لوگ بڑے خوبصورت مکان بنایا کرتے تھے، خوبصورت مکانوں میں رہا کرتے تھے، بہت بڑے تاجر تھے یہ لوگ، مال تجارت ان کے پاس بہت تھا، اور یہ اس مقام پر رہتے تھے جس طریقے سے آج کل ہمارے یہاں شہروں میں ممبئی کی اہمیت ہے، اسی طریقے سے جناب شعیب کی قوم جو ہے مقام اکا پر رہا کرتی تھی، کئی شہرائیں وہاں آ کر کے ملتی تھی، وہ تجارت کا مرکز مانا جاتا تھا، اس لیے ان کے پاس بے شمار دولت تھی، ان کے پاس مال تھا۔ اللہ کے پیغمبر جناب
जनाब शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया नाप तौल में कमी न करो, अल्लाह की नाफरमानी न करो, रब तबारक व तआला की नाफरमानी न करो, किसी का माल जुल्मन न छीनो, किसी पे जुल्म न करो। अल्लाह के पैगंबर जनाब शुएब अलैहिस्सलाम नबियों के अंदर खतीबुल अंबिया कहे जाते हैं, इसलिए कि जनाब शुएब की खिताबत बड़ी मशहूर है नबियों के अंदर, उन्हें खतीबुल अंबिया कहा जाता है। बड़ी दिलनशीन खिताबत थी उनकी, बड़ा अजीम खिताब का अंदाज था। लेकिन जनाब शुएब ने उस कौम को मना किया, कौम ने न माना, अल्लाह ने उस कौम को हलाक कर दिया। कौम आद को हलाक किया, कौम समूद को हलाक किया। ये मुख्तलिफ कौमें हैं जिनका तस्करा आप सुनते रहते हैं। कौम लूत को हलाक किया, ये कौम लूत वही कौम है जिनको अल्लाह ने सरसब्ज शादाब इलाके अता किए थे, बड़े खूबसूरत इलाके अता किए थे। जैसे कश्मीर बड़ा हसीन है, इसी तरीके से अल्लाह ने कौम लूत को हसीन इलाका अता किया था। लोग एक तफरी के लिए, लोग सयाहत के लिए उनके इलाके में आते थे। आने के बाद अल्लाह अकबर, वो उन्हीं से पैसे कमाते थे, बहुत मालदार हो गए। जब माल खूब हो गया तो शैतान ने उनको बदफेले में मुब्तला किया। ये वो फेल है जो ज़िना से बदतरीन फेल है। जब उस कौम के अंदर अल्लाह अकबर ये बदफेली बढ़ी तो अल्लाह ने जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे जनाबे लूत अलैहिस्सलाम को वहां मबूस फरमाया। आप जानते हैं ये वो फेल है कि जानवर भी एक दूसरे के साथ नहीं करता, जो काम कौम लूत ने किया था। अल्लाह के पैगंबर जनाबे लूत अलैहिस्सलाम जब उस कौम के दरमियान आए हैं तो उस कौम के अंदर ये एक गुनाह नहीं था। आमतौर पे लोगों का तसव्वुर है कि सिर्फ एक गुनाह था, ये जिसे आप लिवातत कहते हैं, ये गुनाह भी था। उसके साथ साथ वो तालियां भी बजाते थे, उसके साथ साथ वो सीटियां भी बजाते थे। सीटी बजाने का उनके अंदर आम रिवाज था, तालियां बजाने का उनके अंदर आम रिवाज था। यानी अल्लाह अकबर, शराफत से गिरी हुई हरकतें वो सब कुछ करते थे। जब वो री खारिज करते तो जोर से करते और हंसते थे। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया ये बेहयाई के काम है, ऐसा न करो। उन्होंने अल्लाह के नबी की बात मानने की बजाय उन्होंने यूं कहा कि लूत तू बड़ा शरीफ बनता है, तू बड़ा इज्जत वाला बनता है, जरूर हम तुझे अपनी कौम से बाहर कर देंगे, अपनी बस्ती से बाहर कर देंगे, हमारी बस्ती में तेरे लिए कोई जगह ना होगी। अल्लाह के पैगंबर लूत अलैहिस्सलाम ने जब उस कौम को फरमाया मेरी कौम ऐसा ना करो वरना तुम अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार हो जाओगे। जब भी कोई कौम गुनाह पर दिलेर हुई है तो खुशहाली के बाद दिलेर हुई है, मालदारी के बाद दिलेर हुई है। अल्लाह ने जब किसी कौम को हलाक करना चाहा तो पहले उसे माल दिया, पहले उसे दौलत दी, पहले उसे खुशहाली दी, पहले उसे ताकत और कुव्वत दी, पहले उसे गलबा दिया। उसके बाद वो कौम जब सरकश हो गई तो अल्लाह ने नबियों को मबूस फरमाया, अंबिया तशरीफ लाए, उन्हें समझाया, लेकिन वो न माने। जनाबे लूत की कौम ने जब उन्हें टका सा जवाब दिया, उनकी बेअदबी की, उनकी हुर्मत को पामाल किया, तो मेरे अल्लाह ने फैसला किया कौम लूत को हलाक कर दिया जाएगा। जब ये खबर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची कि कुदरत की तरफ से ऐलान हो चुका है कि कौम लूत को हलाक कर दिया जाएगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े नर्म दिल इंसान थे, उनके दिल में इंसानों के लिए बड़ी हमदर्दी थी, बड़ा रहमो करम था। अल्लाह के नबी जनाब खलील ने हाथ उठा दिए, अल्लाह कौम लूत को तेरे अजाब से बचा ले। जवाब आया इब्राहिम अब तुम उनके लिए दुआ न करो, हमने जिस कौम के लिए अजाब का फैसला कर लिया है अब तुम उनके लिए दुआ न करो। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रोक दिया गया और उसके बाद पत्थर की बारिश की गई। किस तरीके से की गई उसका एक इशारा करके अपने असल उन्वान की तरफ आता हूं। उन पर बारिश रोक दी गई। जब बारिश रुक गई है तो अल्लाह अकबर, उन लोगों ने दुआ की अल्लाह से, अल्लाह बारान रहमत का नुज़ूल फरमा। जब बारिश रुकी है तो बारिश रुकी तो यूं हुआ उनके बदन जलने लगे, यहां तक कि वो बेहया तो थे ही, वो कपड़े उतार करके रहने लगे, उस पर भी उनके बदन जलने लगे। वो अपने मकानों से बाहर निकल आए और उसके बाद
بعد وہ کہتے تھے بارش کا نزول کر دے، بارش کا نزول کر دے۔ پھر یہ ہوا جب انہوں نے دعائیں کی بارش کے لیے تو آسمان پر ایک کالا سا سیاہ ٹکڑا چھا گیا۔ وہ خوش ہو گئے کہ دیکھو قدرت ہم سے راضی ہے، اسی لیے تو ہماری دعا پر آسمان پر بادل کا ٹکڑا آ گیا ہے۔ اور اس سے ایسی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئی، وہ سب اپنے گھروں سے نکل گئے، اور گھروں سے نکلنے کے بعد وہ اسی بادل کے ٹکڑے کے سائے میں آ گئے۔ وہ بادل کا ٹکڑا ان کے سروں پہ آ گیا۔ وہ خوش ہوتے تھے، وہ کودتے تھے، وہ تالیاں بجاتے تھے، وہ سیٹیاں بجاتے تھے، وہ اچھلتے تھے اور کہتے تھے خامخواہ لوط ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے، اگر وہ ہماری ان کاموں پہ ناراض ہوتا تو ہم پر آسمان کا سے بادل کا یہ ٹکڑا کیوں آتا؟ لیکن اللہ اکبر، قرآن کے اوراق گواہ ہے، احادیث کا ذخیرہ گواہ ہے کہ جس وقت وہ سیاہ ٹکڑا ان کے سروں کے قریب آیا وہ اس انتظار میں تھے اب ٹھنڈی ہواؤں کے بعد باران رحمت کا نزول ہوگا۔ اس سے پتھروں کی برسات ہونے لگی، اور جب پتھروں کی برسات ہونے لگی جس کے اوپر پتھر گرا اس پتھر پر اس کا نام لکھا ہوا تھا، سر سے وہ پتھر گرتا اور اس کے بعد اس کے بدن کو چیرتے ہوئے پاخانے کے مقام سے باہر ہو جاتا۔ اور جس وقت وہ ہلاک ہو گئے تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ۔ حضرت جبریل نے زمین کے اس ٹکڑے کو اپنے پر پہ اٹھایا اور اتنا اوپر اٹھایا کہ آسمان کے فرشتے ان کے کتوں کے بھونکنے کی آواز کو سننے لگے۔ اور پھر جناب جبریل علیہ السلام نے اس پورا خطہ زمین کو پلٹ دیا۔ بلکہ آج بھی مفسرین فرماتے ہیں اس زمین کو کھودا جاتا ہے تو اشیاء وہاں سے الٹی نکلتی ہے، اس طریقے سے ان کو پلٹ دیا گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ قوموں کی داستان بتانے کے بعد میرے اللہ نے امت محمدیہ کے ضمیروں کو جھنجھوڑا ہے۔ تم سے پہلے روئے زمین پر خوشحال قومیں آباد ہوئی، مالدار قومیں آباد ہوئی، طاقتور قومیں آباد ہوئی، لیکن انہوں نے مال پا کر خدا کی عبادت کی بجائے، انہوں نے طاقت پانے کے بعد رب کی بارگاہ میں جھکنے کی بجائے جب عیاشیوں کے اڈوں کو آباد کیا تو قدرت نے ان کی بستیوں کو پلٹ دیا۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ اکبر، قرآن مقدس تمہیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے خدا جب کسی قوم کو آزماتا ہے تو پہلے ان پر عنایتیں کرتا ہے، پہلے ان پر خوشحالی بھیجتا ہے، پہلے ان کو مال و دولت عطا کرتا ہے، اور جب وہ قومیں خدا کی بارگاہ میں جھک جاتی ہے تو ارشاد ہوتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، جب تم اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرتے ہو اللہ اس میں اضافہ کرتا ہے، اللہ اس میں بڑھوتری کرتا ہے، اور جب تم ناشکرے ہوتے ہو، ناشکرے پن کا مطلب جب تم گناہ کرتے ہو، جب تم عیاشی کرتے ہو تو قدرت وہ نعمت چھین لیتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انہی قوموں کے نقش قدم پر آج میرا مسلمان بھائی بھی چل رہا ہے، آج امت مسلمہ بھی چل پڑی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، گناہوں کے لیے، عیاشیوں کے لیے، گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے الگ الگ مقامات پر، الگ الگ انداز سے، الگ الگ مواقع پر انسان گناہ کے لیے مواقع فراہم کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے فلاں موقع آ جائے تو یہ عشق کا دن منایا جائے، کوئی کہتا ہے فلاں موقع آ جائے تو پکنک پر جایا جائے، کوئی کہتا ہے فلاں موقع آ جائے تو نئے سال کی خوشیاں منائی جائے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، اگر نئے سال کی خوشی لوگ صرف اتنا مناتے کہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ میرے اللہ ہمارا ایک سال گزر چکا، اب ہم نے جو جرائم کیے ہیں تو اسے معاف فرما دے، ہم نے جو گناہ کیے ہیں تو اسے معاف فرما دے، اگر اتنا کرتے تو بہت تھا۔ لیکن اللہ اکبر، نیا سال، نئے سال کو استقبال دیتے ہوئے لوگوں نے باضابطہ طور پر گناہوں کے لیے مواقع تلاش کیے، اور بالخصوص گناہ کرنے والے کبھی گوا کا رخ کرتے ہیں، کبھی بمبئی کا رخ کرتے ہیں، کبھی پکنک پوائنٹ کا رخ کرتے ہیں، کبھی باغوں کا پارکوں کا رخ کرتے ہیں، کبھی سمندر کے کناروں کا رخ کرتے ہیں، اور یہ نیو ایئر منانا ایک بہانہ ہے، دراصل وہ گناہ کے لیے موقع تلاش کرتے ہیں۔ اور یہ سارے کام وہ لوگ کرتے ہیں جس کو اللہ نے خوشحال کیا۔ اکثریت کچھ چربی چڑھے ہوئے غریب بھی ہیں
جن کے لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ غریب کے پیٹ میں 4 پاؤں ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی مالداروں کی برابری کے لیے گناہوں کے مواقع تلاش کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نیو ایئر کے حوالے سے 3 گناہ خاص طور پر کیے جاتے ہیں، ایک تو شراب، ایک تو زنا، اللہ اکبر، اور ایک تو ظلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگوں نے اب یہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ 31 دسمبر کو ہمیں وہ نائٹ منانی ہی ہوگی، اور پوری دنیا کے اندر، بلکہ اللہ اکبر، دبئی جیسے شہروں کو ایسے سجایا جاتا ہے جیسے دلہن۔ نام نہاد اسلامی ممالک کہلانے والے بھی اس نحوست میں مبتلا ہیں۔ شراب، شباب، موسیقی، میوزک، گانے، یہ ساری نحوست۔ اگر دنیا کی دوسری قومیں اس لعنت میں مبتلا ہے تو ہمیں تعجب نہیں، اس لیے کہ جن کے پاس قانون ہی نہ ہو، جن کے پاس دستور ہی نہ ہو، اگر وہ یہ ساری برائیاں کریں تو تعجب کی بات نہیں، کیونکہ جن کے ہاتھ کٹے ہوں، جن کی آنکھیں اندھی ہو، جن کے کان بہرے ہوں، اگر وہ یہ ساری لعنتوں میں ڈوبے کوئی تعجب نہیں۔ لیکن جس کے پاس رحمت للعالمین کا قانون موجود ہو، جس کے پاس قرآن جیسی کتاب موجود ہو، جس کے پاس احادیث مصطفیٰ جیسی اللہ اکبر عظیم نعمتیں موجود ہو، وہ قوم بھی دوسروں کو دیکھتے ہوئے، مشرکین کو دیکھتے ہوئے، کافروں کو دیکھتے ہوئے، عیسائی اور یہودیوں کو دیکھتے ہوئے وہ ساری لعنت میں مبتلا ہو جائیں تو اللہ اکبر ان کا حال کیا ہوگا۔ اے میری قوم کے جوانوں، جوانی عیاشی کے لیے اللہ نے نہیں دی ہے، یہ جوانی کے قیمتی لمحات صرف 16-17 سال تک آپ کے پاس رہیں گے۔ 15 سال سے جوانی کا آغاز ہوتا ہے اور 35 سال تک کے جوانی رہتی ہے، اور اس کے بعد پھر انسان بڑھاپے کی طرف ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ اللہ نے 4 قسمیں اٹھائی اور جوانی کی اہمیت کو بتایا۔ وَالتِّينِ، اللہ اکبر، جناب ابراہیم کے شہر کی قسم، اللہ اکبر، وَالتِّينِ، ابراہیم کے شہر کی قسم، وَالزَّيْتُونِ، عیسیٰ کے شہر کی قسم، وَطُورِ سِينِينَ، موسیٰ کے شہر کی قسم، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، محبوب کے شہر کی قسم۔ 4 بڑے پیغمبروں کی اللہ نے قسمیں یاد فرمائی، ان کے شہروں کی قسمیں یاد فرمائی۔ آپ کہیں گے 3 سے مراد تو انجیل ہم نے سنا ہے، زیتون سے مراد زیتون ہم نے سنا ہے، طور سینین سے مراد ہم نے پہاڑ سنا ہے۔ ہم کہتے ہیں آخر انجیل اتنی قیمتی کیسے ہو گئی کہ خدا اس کی قسمیں اٹھانے لگے؟ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے کلام کا انداز ہی جدا ہے۔ میرا اللہ وہ کلام کرتا ہے کہ ہر دور میں لوگ حیرت زدہ ہیں۔ دراصل ایسا ہوتا ہے کہ جب تاج محل کا نام آتا ہے تو لوگ تاج محل کہہ کر آگرہ مراد لیتے ہیں، اس لیے کہ تاج محل سے آگرہ کی پہچان ہے۔ اسی طرح سے شہر کے اعتبار سے شہر کبھی کبھی نام نہیں لیا جاتا، لیکن جیسے ہی اس کی کوئی مشہور چیز کا نام لیا جاتا ہے اس شہر کا تصور آ جاتا ہے۔ جیسے لال قلعہ ہو یا جامع مسجد ہو، آپ فوراً دلی کی طرف رجوع کریں گے۔ تاج محل کی بات آئے آپ آگرہ کی طرف رجوع کریں گے۔ بھول بھلیاں کی بات آئے تو آپ اللہ اکبر لکھنؤ کا تصور کریں گے۔ یعنی شہر مشہور ہوتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اور جب گنبد خضرا کا نام لیا جائے تو فوراً مدینہ منورہ کا تصور آتا ہے۔ تو آشیا سے شہر پہچانے جاتے ہیں۔ جس زمین پر ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہاں کی انجیر مشہور ہے، جس زمین پر جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی وہاں کا زیتون مشہور ہے، جو زمین جناب موسیٰ کی تھی وہاں کا پہاڑ مشہور ہے۔ اب میرا اللہ اپنے نبیوں کے شہر کی قسم یاد کرتا
ہے ابراہیم کے شہر کی قسم، عیسیٰ کے شہر کی قسم، موسیٰ کے شہر کی قسم، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ محبوب تیرے شہر کی قسم. یہ 4 قسمیں اللہ اکبر، 4 قسمیں اٹھائی گئی. اللہ بغیر قسم کے بھی کہتا تو ایمان والوں کے لیے وہ حرف آخر ہے، لیکن اللہ اکبر ایک قسم نہیں 4 قسمیں. اور اس کے بعد پھر جوانی کی اہمیت بتائی گئی. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا. مفسرین فرماتے ہیں یہ خوبصورتی جوانی پر دلالت کرتی ہے. خوبصورت بنایا، جوانی کو شباب دیا.